جنات کا جلسہ۔ میں ٹرام پہ سوار ہو کر وہیں اتر گیا جہاں سے روانہ ہوا تھا۔ عشاء کی اذانیں تو کب کی ہو چکی تھیں۔ راستے میں ایک مسجد دکھائی دی، جھٹ اندر داخل ہو گیا۔ چند لوگ شاید وطر و نوافل میں مصروف تھے۔ دل و دماغ کی عجیب سی کیفیت تھی۔ بہت کچھ گڈمڈ ہو رہا تھا، کچھ تو عقل و سمجھ میں آ رہا تھا اور بہت کچھ فہم و ادراک سے کوسوں دور تھا۔ لیکن وہی بات کہ درویش کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک استغنا ہی تو عطا کیا ہوتا ہے، اور راضی برضا رہنے والی حالت ہی اس کا سب سے بڑا ہتھیار ہوتی ہے، جس سے یہ ظاہر و باطن کے ہر دشمن کو زیر رکھتا ہے۔ خوف و تردد، وہم و وساوس، اندیشہ اور شکوہ شکایت سے جان چھٹی ہوتی ہے۔ میں نے بھی یہ زیر لب پڑھ کر اپنے آپ کو آسودہ کر لیا۔ تو ہے محیط بے کراں، میں ہوں ذرا سی آب جو، میں اور میری نماز کیا، محمود کیا اور ایاز کیا۔ ٹکرے ماری اور خود کو مطمئن کر لیا کہ نماز پڑھ لی۔ ایسی نماز کی طرح ایسی ہی دعا مانگی کہ اے ذات بے ہمتا، مناسب سی لچک فولاد کو مضبوطی عطا کرتی ہے، تو بھی میرے حال و اعمال پہ رحم فرما۔ مسجد سے نکل کر صبح والے راستے کو کھوجتا کھوجتا پوچھتا پاچھتا بالآخر میں اس مکتب والی مسجد تک پہنچ ہی گیا، جہاں سے مجھے صوفی نور دین نور جہاں کا اتا پتہ ملا تھا، اور جہاں سے کچھ ہی پرے بڑے سے میدان میں شب بھر محفل سماع و ذکر بپا رہی تھی، اور میں خود بھی الف لام میم تیری رضا میری تسلیم کے ذکر میں شامل رہا تھا۔ غریبوں، خستہ حالوں اور محنت کشوں کے بستی علاقوں، گھروں، صحنوں میں شام کے فوراً بعد ہی رات اپنی سیاہ زلفیں کھول دیتی ہے۔ دن بھر کی محنت شاقہ اور انگ انگ میں بیٹھی ہوئی تھکن سکوت اور سکون پاتے ہوئے اپنے پاؤں پسار دیتی ہے۔ ان کے بوڑھے، بچے، طوطے، کتے، بلیاں، جانور بھی اکثر رات کے محض پہلے دوسرے پہر میں ہی اپنی زیادہ تر نیند پوری کر چکے ہوتے ہیں۔ یہاں بھی عشاء کے بعد سناٹے اور ویرانی کی جھاڑو پھر چکی تھی۔ میں اندر ہی اندر ڈرا اور دبا ہوا بھی تھا کہ مبادا کہیں گزشتہ رات والا میلہ پھر شروع ہو جائے۔ چلتے چلتے اب میں اس گلی کے سامنے سے گزر رہا تھا جہاں میں آڑ لے کر اپنے تئیں چھپ کر کھڑا ہوا تھا۔ اس جگہ سے میں ذرا عجلت سے گزر گیا۔ چند قدم آگے بڑھا تو سامنے سے لٹھ اور لالٹین تھامے ایک چوکیدار قسم کی چیز آتی دکھائی دی۔ سوچا چلو اسی سے صوفی صاحب کا ٹھکانہ دریافت کرتے ہیں۔ ذرا اور اس کے قریب پہنچا تو اس نے لالٹین میرے چہرے کے سامنے لہراتے ہوئے پوچھا، کہاں جانا ہے بھیا؟ میں نے سلام کرتے ہوئے بتایا، میں نے صوفی نوردین صاحب کے ڈیرے پہ جانا ہے۔ یہ سنتے ہی اس کے چہرے پہ کچھ ناگوار سے تاثرات ابھرے، جیسے میں نے کسی ناپسندیدہ شخص کے بارے میں دریافت کر لیا ہو۔ وہ مجھ سے جان چھڑاتے ہوئے اشارے سے بتانے لگا، اللہ خیر کرے بھیا، تم اس شخص کے پاس جا رہے ہو جس کے پاس کوئی دن کے اجالے میں نہیں جاتا۔ بہرحال سیدھے سیدھے وہ دھوبی گھاٹ تک چلے جاؤ، دائیں جانب ایک تنگ سی گلی نکلے گی۔ اندر جاؤ گے تو جہاں ہاہو سنائی دے اور بدبو تمہارے نتھنوں میں پہنچ کر ہلچل پیدا کر دے تو جان لینا کہ تم نور دین نور جہاں کی کھولی کے باہر کھڑے ہو۔ وہ یہ سب کچھ بتا کر یوں وہاں سے غائب ہوا جیسے میں کوئی بھوتنا اور صوفی صاحب کوئی جن یا بھوت ہوں۔ میں ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ نیم اندھیرے میں اس راستے پہ ہو لیا جو سوئے مقتل جاتا تھا۔ تنگ و تاریک ادھڑی ہوئی گلی، جا بجا کھڈے، کیچڑ اور پتھر روڑے، بندہ تو بندہ، کوئی مریل سا کتے کا پلہ تک دکھائی نہ دیا کہ میں قیاس ہی کر لیتا کہ یہاں کوئی آتا جاتا یا رہتا سہتا ہوگا۔ اور واقعی مجھے صوفی صاحب کا ٹھکانہ کھوجنے میں قطعی کوئی دشواری پیش نہ آئی، کیونکہ گلی کے آخری نکڑ والے جھونپڑے، کھولی باڑی یا مکان سے نہ سمجھ آنے والے غوغے اور عجیب سی ناگوار بو نے مجھے منزل کا پتہ دے دیا تھا۔ کوئی دروازہ یا پٹ در ہوتا تو کھٹکھٹانے کا تکلف بھی کرتا۔ یہاں تو سرے سے ایسی کوئی چیز ہی موجود نہیں تھی۔ ٹاٹ، بوریے اور ترپال کو بانسوں کے پھنک پہ باندھ کر مکان کی بیرونی دیوار سے بنا دی گئی تھی۔ میں کوئی رابطہ یا راستہ تلاش کر رہا تھا کہ کسی طرح اندر صوفی صاحب کو اپنی آمد سے باخبر کروں اور اس دشت وحشت و دہشت سے نجات پاؤں۔ اسی دوران میں جدھر سے آیا تھا ادھر سے کوئی سایہ سا آتا دکھائی دیا۔ میں دیوار کے ساتھ لگ کر ساکت و جامد کھڑا ہو گیا کہ دیکھیے پروانہ ادھر آتا ہے یا کہیں اور جاتا ہے۔ آنے والا بے نیاز سا اپنی دھن میں گنگناتا ہوا آ رہا تھا۔ اکثر رات کو آخری شو دیکھ کر آنے والے
ایسے ہی اپنے ترنگ میں اسی فلم کا کوئی عاشقانہ سا گانا گاتے ہوئے محلے علاقے کی سنسان سوئی ہوئی گلیوں سے گزرتے ہیں۔ وہ میرے نزدیک بھی آ گیا، لیکن اب وہ بھی ایک سایہ سا دکھائی دے رہا تھا۔ اندھیرے کے ساتھ ساتھ شاید ایک وجہ یہ بھی تھی کہ آنے والے نے کالے سیاہ کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ اب وہ بالکل میرے سامنے تھا، اتنا قریب جتنا باتیں کرتے ہوئے دو انسانوں کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے، اور جیسے وہ جانتا ہو کہ میں یہاں کھڑا ہوں۔ اگر وہ محض کوئی راہ گیر ہوتا تو یقیناً مجھے محسوس کیے بغیر ہی گزر جاتا، کیونکہ میں کھڑا ہی ایسی اوٹ میں تھا۔ میں نے اسے ذرا غور سے دیکھنا چاہا تو میری سٹی گم ہو گئی۔ اس کا چہرہ بغیر کسی خد و خال کے تھا، نہ آنکھیں نہ ناک، کان، ہونٹ، ابرو، سب کچھ ندارد۔ چہرے کی پلیٹ بالکل سپاٹ، صاف۔ مجھے اوائل بچپن میں دیکھے ہوئے بلکہ خود اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے وہ گڈیاں گڈے یاد آ گئے جو نئے پرانے کپڑوں کی کترنوں بچے بچائے ٹکڑوں سے تیار ہوتے تھے۔ کپڑے سے پتلا سی کر اندر روئی، گھاس پھونس یا کترنیں بھر دی جاتی، اسی طرح الگ سے سر بھی بنتا تھا جو بھرائی کے بعد ڈھانچے کے اوپر سی دیا جاتا تھا۔ اگر کوئی سگڑ اور سیانی بچی ہوتی تو وہ سیاہ سرخ دھاگے سے ناک، منہ، آنکھیں بنا لیتی، ورنہ اکثر گڈیاں گڈے بے ناک، منہ، آنکھ کے ہی ہوتے تھے۔ یہاں بھی یہی صورتحال پیدا ہو گئی تھی۔ میں تو از قسم پاگل، جاہل، بے وقوف تھا کہ کچھ اثر نہ لیا، ورنہ کوئی اور ہوتا تو دھاڑ مار کر وہیں فوت ہو گیا ہوتا۔ ادھر سے شہد کی مکھیوں سے بھن بھناہٹ سنائی دی، جیسے کوئی زبان دانتوں تلے دبا کر بولنے کی کوشش کر رہا ہو، بلکہ ایسا ویسا تو میں خود بھی کرتا رہا ہوں۔ بند ہونٹوں گفتگو کرنا ایک باقاعدہ فن ہے۔ یورپ میں اس فن کے بڑے بڑے ماہرین ہیں۔ یہ ہنر بہت ریاضت و محنت اور مستقل مزاجی کا متقاضی ہوتا ہے، مگر اس کے باوجود اس کے جاننے والے شعبدہ گروں اور استادوں کی کمی نہیں۔ اس کو یوں سمجھیے کہ آپ دو آدمی کمرے میں کھڑے یا بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، اچانک آپ سنتے ہیں کہ کمرے سے باہر کوئی شخص آپ کو پکار رہا ہے۔ آپ اٹھ کر باہر جاتے ہیں، وہاں کوئی نہیں ہوتا۔ یہ کمال اس آدمی کا ہے جو آپ کے پاس بیٹھا باتیں کر رہا ہے۔ وہ آپ سے باتوں کے دوران اپنی آواز کو کمرے سے باہر پہنچا دیتا ہے۔ آپ محسوس کرتے ہیں کہ باہر کوئی دوسرا فرد کھڑا آپ کو آواز دے رہا ہے۔ یہ ماہرین بند منہ سے ہر قسم کی آواز دوسری جگہ منتقل کرنے پہ قادر ہوتے ہیں۔ میں نے سوہو کے علاقے پکاڈلی لنڈن میں آج سے لگ بھگ 34 برس پہلے ایک تھیٹر میں ایک شعبدہ گر کا تماشا دیکھا تھا جو بظاہر مجمع میں منہ سیے ہوئے خاموش تماشائی بنا کھڑا مسکرا رہا تھا۔ لوگوں نے ایک اٹھائی گرے کو قابو میں کر رکھا تھا جو ایک عورت کا پرس اڑاتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا۔ اٹھائی گیر لوگوں کو دیکھتے ہوئے اپنا جرم قبول کر لینے میں ہی اپنی عافیت سمجھتا ہے، چنانچہ وہ عورت سے اظہار ندامت کرتے ہوئے اپنے جرم کی معافی چاہتا ہے۔ سیدھی سادی شریف عورت اس کی معذرت محض قبول ہی نہیں کرتی، بلکہ اس کی غربت کی مجبوری کا احساس کرتے ہوئے کچھ رقم بھی اسے بخش دیتی ہے۔ وہ پہلے والا خاموش تماشائی مسکراتا ہوا مکار شخص، جو دراصل خود بھی ایک اٹھائی گیر ہوتا ہے، جب یہ دیکھتا ہے کہ اس کا ہم پیشہ نہ صرف بچ گیا ہے بلکہ اس نیک نفس عورت سے اسے ایک معقول رقم بھی ہاتھ لگی ہے، تو وہ لالچ میں آ گیا اور اس شخص کو اپنے خفیہ اشارے سے اس رقم میں ساجھیدار بننے کا اشارہ کیا۔ مگر اس شخص نے اس کو در خور اعتنا نہ جانا، بلکہ اس عورت سے انعام لے کر وہاں سے 9-2-11 ہونا چاہا۔ جو ہی وہ لوگوں کے ہجوم سے باہر نکلتا ہے تو انہی لوگوں نے سنا کہ وہ قہقہے لگاتا ہوا کہتا جا رہا ہے کہ الو کی پٹھی عورت اور الو کے پٹھے لوگوں کو کیسا بیوقوف بنایا ہے۔ ہا ہا ہا۔ اس عورت اور لوگوں نے جب یہ سنا تو اس رذیل شخص کو پھر پکڑ کر نیچے دھر لیا اور خوب مرمت کرتے ہوئے وہ رقم بھی واپس لے لی۔ اب پٹنے والا لاکھ اپنی صفائیاں پیش کر رہا ہے، بڑی بڑی قسمیں اٹھا رہا ہے کہ میں نے یوں نہیں کہا اور نہ قہقہے لگائے ہیں، مگر ایک کے مقابلے میں بیسیوں لوگ جھوٹے تو نہیں ہو سکتے۔ وہ پہلے والا خاموش تماشائی اٹھائی گیر اب بھی اسے پٹتے اور ذلیل ہوتے دیکھ کر مسکراتا رہا۔ یہ ساری انتقامی کاروائی اسی فنکار کی تھی جو منہ بند اپنی آواز کہیں بھی پہنچانے پہ قادر تھا۔ یہ محض ایک ادنیٰ سی مثال ہے، ورنہ قوت ممیزہ، قوت متخیلہ، قوت جاذبہ، قوت نطق، قوت انفاس، قوت تحلیل، قوت بینا، طبیات، مافوق الطبیات اور ما بعد الفوق الطبیات میں ایسے ایسے جہانے مخفی ہیں
کہ انسان ششدر سا رہ جاتا ہے۔ آبائے علوی، مسیحا اور پاکیزہ نفس درویشوں کی یہ سب کچھ گھٹی میں موجود ہوتا ہے۔ کہیں بیٹھے ہوئے ہزاروں کوس دور دیکھ لینا، یہاں بھی موجود ہیں، کہیں اور بھی پہنچے ہوئے ہیں۔ اپنی آواز، اپنی سوچ، اپنے خیال کو بیٹھے بیٹھے کہیں اور پہنچا دینا، کسی کے ذہن، دماغ، دل میں ڈال دینا، تصرف تو رہی دور کی بات، بلکہ یہ سب کچھ اب باقاعدہ سائنس بن چکا ہے۔ روس، جرمنی، امریکہ اور یورپ کے دیگر ممالک کی یونیورسٹیوں کے نصاب میں شامل ہے۔ طالب علم، شائقین مستفید اور فارغ التحصیل ہو رہے ہیں۔ میں کہہ رہا تھا کہ انسان خود ایک کارخانہ عجائبات و تحیرات ہے۔ صنائع فطرت نے اس کے اندر ازل سے ابد تک جو کچھ ہے فیڈ کر دیا ہوا ہے۔ ان میں علوم، فنون، قانون، ظاہر و بطون، استطاعتیں، استعانتیں، فراستیں، قوتیں، استقامتیں، سب کچھ شامل ہے۔ بس اپنے اندر کھدائی کرنے اور شوق، محنت، استقامت کی ضرورت ہے۔ راستے اور راہبر سے منزل قریب پڑتی ہے، پھر جبر و جذب، صبر، سکوت، خاموشی سے سلامتی عطا ہوتی ہے۔ بات کھسکتے کھسکتے کہاں نکل گئی، بالکل میری طرح کہ میں کیا سے کیا ہو گیا، کیا تھا اور کیا بن گیا۔ بات کرتے کرتے جب کوئی نئی بات سامنے آ جاتی ہے تو پھر ضرورتاً اور مصلحتاً اس کو بھی نبھانا پڑ جاتا ہے، بالکل ایسے جیسے کوئی دوست کے ساتھ بات کرتا ہوا کہیں جا رہا ہو، راستے میں اگر کوئی جاننے والا مل جائے تو اپنی جاری گفتگو روک کر اس کے ساتھ مروتاً سلام دعا لینی پڑ جاتی ہے، پھر بعد میں وہیں سے بات شروع ہو جاتی ہے جہاں سے وقتی طور پہ روک دی تھی۔ قارئین، مجھے احساس ہے کہ میرے مضامین پڑھتے پڑھتے آپ کو اس قسم کی صورتحال سے کئی بار دوچار ہونا پڑا اور مزید بھی ہونا پڑے گا، اور ہاں، یہ اس لحاظ سے بھی بہتر ہے کہ ایک تو قاری کا حافظہ تقویت پکڑتا ہے، دوسرے پڑھتے پڑھتے ذرا اچانک خوشگوار سی تبدیلی آ جاتی ہے جو موڈ اور محویت میں خود بخود در آنے والی سنجیدگی کے لیے تازہ آکسیجن کا کام دیتی ہے۔ بات اس اندھیری گلی اور تاریک رات اور اس بے خد و خال چہرے والے سیاہ پوش اجنبی کی جو میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا اور شہد کی مکھیوں سے بھن بھناہٹ سے مجھ سے مخاطب تھا۔ میرے سر میں ایک ہلکا سا جھٹکا لگا، پھر جیسے میرے ذہن کی سکرین روشن ہو گئی، بے سوت مجھ تک پیغام پہنچا۔ در حیرت کھلتا ہے، السلام علیکم، میرے پیچھے چلے آؤ۔ جہاں میں کھڑا تھا وہاں سے 3-4 قدم آگے میں اس کے پیچھے پیچھے بوریے کا پردہ ہٹا کر اندر داخل ہو گیا۔ سامنے سمندری ریت سے بنے ہوئے بلاکوں سے بنا ہوا ایک کمرہ نظر آیا جس پہ ٹین کی چادروں کی چھت پڑی ہوئی تھی۔ ایک دروازے سے داخل ہوئے تو نیم اندھیرے میں فرش پہ چند سیاہ پوش سیاہ چادروں سے گھونگھٹ کاڑھے بیٹھے تھے۔ ہم دونوں بھی آہستہ سے السلام علیکم کہتے ہوئے حلقہ میں ایک مناسب سے بیٹھنے کی گنجائش دیکھ کر بیٹھ گئے۔ نہ تو ہماری جانب کسی نے توجہ دی اور نہ ہی کسی نے ہماری آمد کو کوئی اہمیت دی تھی۔ درمیان میں ایک ہفت پہلو تشتری نما کانسی کا چراغ روشن تھا۔ چراغ کی طرح اس کی زوفشانی بھی بڑی پراسرار تھی۔ چراغ اندر سے خربوزے کے ساتھ ایک سی پھانکوں کی مانند بٹا ہوا تھا۔ چراغ کے ہر حصے کے باتی اور روغن علیحدہ تھا، کوئی سیاہی مائل، کوئی سرخی مائل، سبز، پیلا، نیلا، نارنجی اور کوئی سفید۔ اس گنگا جمنی چراغ کے 7 حصوں سے جیسے 7 مختلف خوشبوؤں کی دھارا بھی بہہ رہی تھی۔ کافور، گلاب، ہنا، چمبیلی، عود، عنبر، زعفران۔ کوئی لو بھڑکی ہوئی تھی تو کوئی لرزاں تھی، اب بجھی اور کوئی دھیمے سے دیپکی ہو رہی تھی۔ کوئی میورچل کی چھب لیے ہوئے تھی تو کوئی قلم کی کاٹ کا ڈھب پکڑے ہوئے تھی اور ایک سلفے کی لاٹ کی مانند سلگ رہی تھی۔ اب معلوم ہوا کہ ہم دونوں ملا کر کل 7 افراد وہاں بیٹھے تھے، چادروں سے ڈھکے، قدرے جھکے ہوئے سر، نہ کوئی دیکھ سکے کہ کون، کیا اور کہاں ہے۔ ہر موجود کا چہرہ سوالیہ تھا اور ظاہر چراغ تھا۔ وہاں صرف یہی ایک چیز تھی جو سامنے ظاہر اور روشن تھی۔ اپنے اپنے مقابل روشن چراغ کے لو کو ہر کوئی میری طرح دیکھ رہا تھا۔ ایک تازہ ہوا کا جھونکا اندر داخل ہوا، اس کے ساتھ ہی 2 سیاہ پوش پست قامت سیاہ چادروں میں لپٹے لپٹائے سائے اندر داخل ہوئے اور ہم سب کے سامنے مٹی کی ایک ایک رکابی اور پیالہ دھر کر چلے گئے۔
تھوڑی دیر بعد وہ دوبارہ آئے۔ اب ان کے ہاتھوں میں بلوری، سراہی اور ایک طباخ میں خوب بھنی ہوئی سرخ سرخ بوٹیاں تھیں جن میں سے ہلکا ہلکا دھواں اٹھ رہا تھا۔ عجیب نامانوس سی بدبو سے ماحول پرا گندا ہو گیا۔ شہد کی مکھیوں کی بھن بھناہٹ ایک بار پھر شروع ہو گئی۔ اب وہ پست قامت کارندے ہر فرد کے سامنے دھرے ہوئے پیالوں اور رکابیوں میں وہ گاڑھا سرخ لہو ایسا مشروب اور خوب بھنی ہوئی کلیجی جیسی بوٹیاں ڈال کر چلے گئے۔ بدبو تھی کہ دماغ پھٹنے لگا۔ پیالے پہ نظر پڑی تو یوں لگا کہ کسی نے تازہ تازہ کٹے ہوئے بکرے کے نرخرے سے خون بھر کر یہاں رکھ دیا ہو۔ ویسے ہی اوپر تیرتے ہوئے ننھے ننھے بلبلے اور تازہ خون کا گاڑھا پن۔ اب قاب کی جانب نظر ڈالی تو ادھر بھی کچھ یوں ہی دکھائی دیا جیسے کسی بچے کے کلیجے کے ٹکڑے خوب سرخ مرچ میں بھون کر ادھ کچے پکے لا کر یہاں رکھ دیے ہوں۔ عجیب کریہ سا منظر کہ کھانا تو درکنار، محض دیکھ لینے سے ہی طبیعت دق ہو جائے۔ بدبو سے الگ ہول اٹھ رہا تھا۔ اے مالک و ظاہر و باطن، یہ کیسا اسرار ہے، یہ کالی رات، یہ تاریکی، یہ سکوت، یہ پراسرار بے چہرہ لوگ، کہیں میں جن بھوتوں میں تو نہیں پھنس گیا۔ یہ بدبودار مشروب مجھے تو کسی انسان یا جانور کا تازہ تازہ خون دکھائی دیتا ہے، اور یہ بوٹیاں، یہ بھی مشکوک سی ہیں۔ یہ لوگ باتیں کیوں نہیں کرتے؟ مکھیوں کی بھن بناہٹ پھر سے ابھری۔ یوں لگا کہ اب کھانا پینا شروع ہونے والا ہے۔ بدبو تھی کہ لہجہ لہجہ بڑھ رہی تھی۔ پیالہ و قاب سے چشم پوشی کرتے ہوئے میں اب چور نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ باہر بھاگنے کا راستہ کدھر ہے۔ یکدم میرے دماغ میں چھناکا سا ہوا جیسے کسی نے کانسی کی پازیب میرے سر پہ پھینک دی ہو۔ مجھے یاد آیا کہ میری بند مٹھی میں بازار والی ماں کا دیا ہوا روپیہ دبا ہوا ہے، اور انہوں نے کہا تھا کہ تم سے تسلیم و رضا کی خوشبو آتی ہے، اور پھر یہ بھی کہ تم وہاں پہنچ کر میرا سلام کہنا۔ مزید یاد آیا کہ میں تو یہاں تسلیم و رضا سمجھنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ پھر یوں ہوا جیسے میرے پاؤں کسی نے جکڑ دیے ہوں۔ سوچنے لگا کہ تسلیم تو یہی ہے کہ بلا چوں چراں، بلا اندیشہ سود و زیاں، بلا سوچے سمجھے اور بلا خوف و خطر سر تسلیم خم کر دیا جائے، اور رضا شاید یہ ہے کہ بلا شک و شبہ، بارغبت و راحت اور طمانینت و تسلی سے اپنے اس تسلیم والے کو راست و صائب سمجھا جائے، نتائج و عواقب کو بڑوں کی ثوابدید پہ چھوڑ دیا جائے۔ ظاہر، باطن، خوشبو، بدبو، نفع نقصان، نشیب و فراز اور سیاہ و سفید، یہ سب اکائیاں دہائیاں ہیں جو آپس میں ایسی صورت سے جمع تفریق و ضرب و تقسیم ہوتی رہتی ہیں کہ کبھی بھی کوئی انہیں انفرادی حیثیت سے شناخت اور ساکت نہیں کر سکتا۔ آج جو ہو سو ہو، بسم اللہ۔ بھن بھناہٹ سی ابھری تو سلسلہ کام و دہن چل نکلا۔ میں نے بھی جی کڑا کر کے دوسروں کی دیکھا دیکھی پیالہ لبوں سے لگا لیا۔ سبحان اللہ، بے ساختہ منہ سے نکل گیا۔ تربوز کے یخ ملیدے میں شیرہ انار، تخم زعفران، تخم ملنگا کا ایسا جعفراں مشروب کہ روح تک نہال ہو گئی۔ بدبو کروٹ بدل کر خوشبو میں ڈھل گئی تھی۔ دوسروں کی تقلید میں اب کام کے طعام پہ ہاتھ ڈالا۔ مکرر سبحان اللہ۔ باغ عدن کے کسی کھجوروں کے ذخیرے کے پختہ شیریں خرموں کے ٹکڑے روغن زیتون میں فلفل سرخ اور زعفران کے پتوں کے ساتھ دم پخت کیے ہوئے تھے۔ ایسا شیریں ذائقہ کہ کھاتے کھاتے جی نہ بھرے۔ کھانا پینا ختم ہوا تو وہ پست قامت سیاہ پوش کوئی قہوہ نما خوشبو سے بھرا ہوا گرم گرم مشروب لے آئے۔ بعد میں یہاں بھی وہی الف لام میم، تیری رضا میری تسلیم والا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اجمیر کا اجل مجذوب۔ اس واقعہ قصے کے لگ بھگ 20 برس بعد میں ایک دوپہر اجمیر شریف خواجہ غریب نواز سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پہ بیٹھا ہوا تھا۔ یہاں پڑے ہوئے میرا 8واں روز تھا۔ طبیعت سخت مضمحل، پیٹ بلایا ہوا اور طہارت و وضو کو قائم رکھنا مسئلہ بنا ہوا تھا۔ وجہ میری بے احتیاطی تھی۔ جدھر جہاں سے جو ملا کھا پی لیا۔ پانی، موسم، ماحول، خوراک عدل بدل ہونے سے اکثر پریشانیاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں۔ 10 روز پہلے میں سری نگر حضرت بل رحمۃ اللہ علیہ بیٹھا ہوا تھا۔ وہاں کی آب و ہوا، خوراک، ماحول، تاثیر کچھ اور یہاں راجستھان، جودھ پور، جے پور، اجمیر میں کچھ اور۔
زمین آسمان کا فرق۔ کچھ دوا دارو بھی کیا مگر پیٹ تھا کہ رکتا ہی نہیں تھا۔ صحن میں موتی مسجد کی دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے نیم مردہ سا پڑا ہوا تھا کہ ایک بوڑھا سا آدمی پیپل کے پتوں کے دونے میں از قسم کوئی تبرک پرشاد لے کر آیا۔ میں نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا تو وہ کوئی غیر مسلم دکھائی پڑا۔ ماتھے پہ تلک، بازوؤں اور پنڈلیوں پہ کنگن اور کڑے، گیروے رنگ کی دھوتی، سر پہ بھاری سا پگڑا اور وہاں کے رواج کے مطابق کمر کے پٹکے میں چھوٹی سی کٹاری اڑسی ہوئی تھی۔ بابا پرشاد کھا لو، وہ دونا مجھے دیتے ہوئے بولا۔ دونے میں کوئی صحرائی قسم کی مٹھائی تھی جو شاید بھنے ہوئے چاولوں، گڑ، خشک ناریل اور مونگ پھلی کے مغز سے بنتی ہوگی، کیونکہ یہی چیزیں مجھے نظر آ رہی تھیں۔ میں پہلے ہی کھانے پینے سے بیزار ایک نگاہ غلط سے پرشاد کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، شمع کرو بابا، کسی اور کو دے دو۔ وہ بوڑھا مجھے عجیب سی نظروں سے گھورتا ہوا کسی اور طرف نکل گیا اور میں نقاہت سے بے حال سا پھر سر ڈالے پڑ گیا۔ اللہ جانے کس سمے میری بدھی کی گرہ کھلی تو میں ہڑبڑا کر سنبھل کر بیٹھ گیا۔ توبہ، میں کیا کر بیٹھا، یہ کیسا پاپ مجھ سے سرزد ہو گیا۔ بیٹھا ہوا کہاں، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے در پہ۔ ان کے نام کا پرشاد آیا اور میں نے محض اس لیے قبول کرنے سے انکار کر دیا کہ دینے والا غیر مسلم اور نہایت لاغر و مفلس دکھائی دیتا ہے۔ اس کے دانت زرد، آنکھیں دھسی ہوئی، ہاتھ پاؤں لباس، ہر چیز سے اس کی بے چارگی اور درماندگی چیخ رہی تھی۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے تو اس لیے اس بے آب و گیاہ ریگستانی علاقے کو اپنا مسکن بنایا تھا کہ یہاں کے افتاد زدہ بے حال و بے مایہ لوگ جو زندگی کی بنیادی ضرورتوں اور نانے جویں کو سخت جان توڑ مشقت اور کوشش کے باوجود بھی حاصل نہیں کر پاتے، جن کے سروں پہ جہنم کی آنکھیں دکھاتا ہوا آسمان اور پاؤں تلے آگ کی مانند جھلسی ہوئی ریگ ہے، جو اپنی کوکھ سے سوائے خار مغیلاں، تھور، تھراٹ اور حشات الارض کے کچھ اور نہیں اگلتی، یہی ان کا مقدر ہے۔ ان کے ہاں آسودگی، عیش و عشرت، آرام اور سکون کا تصور تک نہیں۔ فرمایا گیا کہ مفلسی فاقہ زدگی انسان کو کفر کے دروازے تک لے جاتی ہے۔ مذہب، تہذیب و تمدن سے ناآشنا یہ لوگ صدیوں کفر و الحاد اور بے راہ روی کی زندگی گھسیٹتے رہے۔ مرے پہ 100 درے کے مصداق ٹھاکروں وڈیروں کی ٹھاکر پنتی اور وڈیرا شاہی نظام نے ان لاچاروں محنت کشوں کو جو تعلیم، اخلاق، تہذیب اور دین سلیم سے یکسر بیگانہ تھے، بری طرح اپنے پنجہ جبر و استبداد میں جکڑ رکھا تھا۔ ان کی آئندہ آنے والی نسلوں کو بھی مقروض اور غلام بنا کر رکھا جاتا۔ یہ لوگ اپنی قبائلی رسم و رواج، صحرائی اور علاقائی طور طریقوں، اپنی ثقافت، قدروں، تفریحات اور شغل میلوں ٹھیلوں میں بے پناہ دلچسپی لیتے تھے۔ توہمات، جادو ٹونے، بھوت پریت، بلیدان پہ اندھا اعتقاد رکھنے کے ساتھ ساتھ راگ داری، سر سنگیت، نرت بھاؤ کے بھی بڑے رسیا تھے، بلکہ یہی سر سنگیت کا ایک ایسا جادو تھا جو ان کے سر پہ چڑھ کر بولتا، ان کی شکستہ درماندہ زندگی میں تازگی اور ترنگ کا رنگ گھولتا تھا۔ بس یہی وہ وقت تھا جب سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرشد پاک کے حکم سے اس ظلمت و طاغوت سے آلودہ سرزمین پہ قدم رکھا تو ان کو اپنے چاروں جانب اندھیرا ہی اندھیرا، ظلم و جبر، غربت و افلاس اور کفر و الحاد پھیلا ہوا دکھائی دیا۔ کچھ عرصہ آپ نے ان لوگوں کی عادتوں، ضرورتوں اور دلچسپیوں کا بغور مشاہدہ کیا اور ساتھ ہی ساتھ اپنے اخلاق و اخلاص اور شفقت و محبت سے ان کے اور اپنے درمیانی فاصلے کم سے کم کرتے گئے۔ اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت کا پیغام ضرور سناتے رہے، مگر کہیں اور کبھی بھی آپ نے زبردستی اپنی تعلیمات کو ٹھونسنے کی کوشش نہیں کی۔ کافی عرصہ آپ اپنی جدوجہد میں منہمک رہے، مگر خاطر خواہ کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ البتہ اس ظلمت قدیم میں ایک الوہیت کی شمع ضرور روشن ہو چکی تھی۔ کچھ عرصہ بعد آپ نے محسوس کیا کہ یہاں کے باشندے موسیقی، گانے بجانے میں بڑی دلچسپی اور مہارت رکھتے ہیں۔ چنانچہ آپ نے اسی موسیقی اور راگ داری کو سماع یعنی قوالی کے رنگ میں رنگ دیا کہ یہاں کہ کہیں تو کوئی راستے نکلے اور ان لوگوں کو اللہ کے دین کی جانب متوجہ کیا جا سکے۔ یہ طریقہ بہت کامیاب رہا۔ ساتھ ہی ساتھ آپ نے ان کے طور طریقوں، رہن سہن
توہمات، غیر اخلاقی اور غیر انسانی مشاغل، شیطانی رسومات کی جانب توجہ فرمائی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ یہاں سینکڑوں کے بعد ہزاروں اور لاکھوں تک تعداد پہنچ گئی، قبیلے کے قبیلے مسلمان ہو گئے۔ آپ کسی بھی انسان سے نفرت یا برہمی کا اظہار نہیں فرماتے تھے۔ اس علاقے میں اونچی ذات، مرتبے اور حیثیت والے ٹھاکر راجپوت تھے، ہر جگہ انہی کا چرچا اور حکومت تھی، یا پھر انتہائی گھٹیا ذات والے شودر، بھنگی، بنجارے، خانہ بدوش، جنہیں ٹھاکروں کے قریب سے گزرنے کی بھی اجازت اور جرت نہیں ہوتی تھی۔ ان کی بستیاں الگ، ان کا کاروبار، مرنا جینا الگ، یعنی 100 شودر کا سر اور ایک ٹھاکر کی جوتی برابر تھے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے انہی ٹھکرائے ہوئے، ٹوٹے ہوئے اور احساس کمتری کے شکار لوگوں کو یہ باور کرایا کہ تم بھی اللہ کے بندے ہو، اللہ کے نزدیک وہی بہتر ہے جو متقی ہو، اس سے ڈرے، عبادت کرے، اللہ کی مخلوق کے لیے آسانیاں، خوبصورتیاں اور محبتیں فراہم کرے۔ ذات پات بیکار چیزیں ہیں۔ آپ نے ان لوگوں کو سینے سے لگایا، ان کو عزت و حرمت کا مفہوم سمجھایا۔ آپ کا حکم تھا کہ میرے قریب کسی کو بھی آنے سے نہ روکا جائے، چاہے وہ غیر مسلم ہو یا بظاہر گھٹیا اور چھوٹی ذات کا ہو، یہ سارے میرے اپنے ہیں۔ یہ تھا سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا اخلاق اور پیار۔ اسے تبلیغ کہتے ہیں۔ آپ نے کبھی کسی پہ دین کو ٹھونسا نہیں، بلکہ انسانی نفسیات، انسان کے اندر کی سلامتی اور راستی سے کام لیا۔ اسی لیے آپ وہاں کی بھاشا میں غریب نواز مشہور ہوئے کہ آپ غریبوں، بے کسوں کے ملجا و ماوا تھے۔ بڑے بڑے تاجور، زیجا، حشمت و حکومت والے وہاں بھکاریوں کی طرح کھڑے ہوتے تھے۔ بحمداللہ کہ سرکار غریب نواز رحمت اللہ علیہ اس عاجز و درویش کو اذن چوکھٹ بوسی عطا فرماتے رہتے ہیں۔ بات وہی کہ میں نے اس زائر سے جو بظاہر شودر، غیر مسلم اور تنگ دست دکھائی دیتا تھا، اس کا پیش کیا ہوا پرشاد مندرجہ بالا وجوہ یا اپنی ناسازی طبع کی بنا پہ قبول کرنے سے معذرت کر لی تھی، اور وہ مجھے خشمگی نظروں سے تولتا ہوا کہیں اور نکل گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد مجھے بھی جیسے ایک بے کلی سی لگ گئی۔ یہ احساس کچوکے سے لگانے لگا کہ مجھ سے بھاری نادانی ہو گئی ہے۔ وہ جو جیسے بھی تھا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا ماننے والا تھا۔ پرشاد جو وہ بانٹ رہا تھا خواجہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام کا تھا۔ میں جیسے یک بارگی اٹھا، دیوانہ وار ادھر ادھر اسے تلاش کرنے لگا، مگر وہی بات کہ گرفت میں آئی ہوئی مچھلی، دروازے پہ پہنچی ہوئی روزی اور راہ میں پڑا ہوا درویش اگر ہاتھ سے نکل جائیں تو پھر کارے جہاں دراز ہے، اب اس کا انتظار کر۔ ایسا مصرع زیر لب دہرانے کا بڑا لطف آتا ہے۔ اسی دوران یہاں کے مقامی یا علاقائی لوگوں کا ایک گروہ درگاہ شریف کے احاطے میں داخل ہوا۔ خندہ رو مرد و زن اور بنے سنورے بچے، ان کے درمیان دلہا اور دلہن نو عمر سے، سادہ سلونے سانولے سے، وہی تنگ چولی، معمولی سا انگ رکھا، موسمی پھولوں کا زیور، گہرے کاجل، سندور اور ہلدی کے اپٹن کا میک اپ۔ دلہا ویسے ہی جھلسا جھلوٹا ہوا جیسے کہ وہاں کے نوجوان ہوتے ہیں، کٹیلی آنکھیں اور کٹاری مونچھیں، تنگ موری کے پاجامہ پہ صدری انگ رکھا، کمر میں سرخ پٹکا اور پٹکے میں اڑسا ہوا خمدار خنجر، گلے میں گٹے کے پھول کا ہار، سر پہ بھاری پگڑ، کانوں میں موتیوں کے بندے۔ یہ لوگ اپنی بھاشا میں لگن سمے کا کوئی گیت گاتے ہوئے آ رہے تھے۔ سرکار رحمت اللہ علیہ کے روزے کے باہر بڑے ادب سے سر جھکا کر کھڑے ہو گئے۔ غیر مسلم ہونے کے باوجود جو عقیدت، ادب و عجز ان لوگوں میں نظر آیا، وہ شاید مسلمانوں میں بھی کہیں خال خال ہی ہو۔ یہاں کے باشندے دلہن دلہا کو پہلے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی چوکھٹ پہ لاتے ہیں، اپنے طور اور توفیق کے مطابق نظر نیاز، پھول پتی، چنری چادر چڑھانے کے بعد خواجہ رحمت اللہ علیہ کی آگیا لے کے گھر جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ کوئی گلی بازار علاقے سے گزرنے والا مسلم، غیر مسلم سیس نوائی، ہاتھ جوڑے اور رک کر سلام کیے بغیر یہاں سے نہیں گزرتا۔ میں نے یہاں اندرا گاندھی، ذاکر حسین کو بچوں کی مانند بلکتے ہوئے اور چوکھٹ تھام کر دھاڑے مارتے ہوئے دیکھا۔